ایک تو اوشن اکیڈمی کا جو ہے کلب جو ہے وہ بھی مارد وجود میں آیا اور اس کی کارکردگی اکیڈمی کی بنیاد پر، کیونکہ اکیڈمی سے یہ رن ہوا تھا اور اکیڈمی کی بنیاد پر اوشن اکیڈمی جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 ایونٹ جو ہے 2 سال کے اندر وہ ون کیے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اوشن اکیڈمی کے لیے، اور کہیں نہ کہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ اکیڈمی ہی ہے. وہ فیسلٹیز ہیں جو یہاں پر سب نے دیکھی ہیں، سب نے یہاں پر آبزرو کری ہے. اب اسی کا اگلا سٹیپ جو ہے، ابھی یہ سٹیپ بہت باقی ہیں لیکن آگے آگے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے جا رہے ہیں. تو وہ سٹیپ کیا ہے کہ اب جو ٹیم ہم نے لینی تھی وہ خرم بھائی نے لی ہے، گریڈ 3 کی ٹیم. اس حوالے سے یہ آج گیدرنگ بھی تھی، اسی حوالے سے یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ چکوال کے کرکٹرز کے لیے ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوگی اور بہت بڑی ان کے لیے اچیومنٹ ہوگی کہ اوپر کے لیول پر جا کر اچھے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنا، اچھے گراؤنڈ میں کھیلنا. تو یہ ایفرٹ بھی جو ہے خرم بھائی نے کیا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کلیپنگ لازمی ہونی چاہیے. خرم بھائی آپ کی جو یہ جو ایفرٹ تھی 2 سال پہلے جو آپ نے سٹارٹ کی تھی، اس کے حوالے سے کہ آپ کی اکیڈمی میں جو بچے تھے جس میں انڈر 17 انڈر 19 انڈر 16 بھی ہے، 19 بھی ہے، سینئرز کے اندر بھی بچوں نے ریجن لیول تک جو ہے وہ چکوال کی نمائندگی کیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ 16 اور 17 اور 19 کے لیول پر اس سے پہلے چکوال کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی. لیکن جیسے ہی اوشن اکیڈمی مارز وجود میں آئی تو یہ جو کمی تھی وہ پوری ہوئی. تو اس پہ بھی آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اس کے علاوہ 2 سال سے چکوال کے اندر یہ بہت بڑی بات ہے کہ چکوال کے اندر 19 سے 20 کلب، اور اس میں اگر میں کاؤنٹ کروں تو ہر کلب کے اندر 20 میں لڑکے کاؤنٹ کر لوں تو ایٹ لیسٹ 400-500 لڑکا جو ہے وہ بنتا ہے. تو ہر سال 2 سے 3 ایونٹ جو ہے وہ اوشن اکیڈمی فری آف کاسٹ جو ہے وہ ٹورنامنٹ آرگنائز کروا رہی ہے. کسی بھی ٹیم سے، کسی بھی پلیئر سے کوئی چارجز وصول نہیں کیے جاتے. تو یہ میں اس میں 2 چیزیں ایڈ کروں کہ یہ کرکٹ کی ویلفیئر بھی ہے اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، کیونکہ آج کے دور کے اندر اپنی جیب سے لگانا اور بچوں کے لیے لگانا یہ بہت بڑی اچیومنٹ کی بات ہے. اب آپ کی اسی اکیڈمی کے حوالے سے جہاں پہ آپ نے ایونٹس ون کیے ہیں وہاں پہ آپ کی اکیڈمی کے جو بچے ہیں، کیونکہ کرکٹ صرف کھیلنے کا نام نہیں ہے، کرکٹ کے ساتھ ڈسپلن آتا ہے، ٹائم آتا ہے، تمام چیزیں اس کی ٹریننگ آتی ہے. تو یہ تمام چیزیں بیچ میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو اس سال کے حوالے سے 4 جو ہیں وہ سرٹیفکیٹس ہیں جو آپ کی اکیڈمی کے جن بچوں نے جو ہیں ریجن کے لیول پہ بھی نمائندگی کی ہے، ان کا ڈسپلن بھی اچھا تھا. تو وہ سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ گائے بگائے ہم تقسیم کریں گے. وکاس بھائی آ جائے. اس میں پلیئر آف دا ایئر جو ہے وہ آپ کی اوشن اکیڈمی کا لڑکا ہے عبداللہ عاصم انڈر 15. آپ آ جاؤ. اور اس سے پہلے خرم بھائی آپ آئیں گے اور بچے کو جو ہے سرٹیفکیٹ دیں. یہ ننا نوجوان ہے، ویری ٹیلنٹڈ. یہ بچہ جو ہے یہ ریجن کی بھی نمائندگی کر چکا ہے. اوشن اکیڈمی کا ریگولر ممبر ہے محمد قاسم انڈر 17. یہ پلیئر آف دا ایئر. اس کے لیے میں ملک صاحب اور آصف صاحب آپ کو تکلیف دوں گا. ملک صاحب آپ بھی آئیں گے، آپ دونوں کو تکلیف دوں گا کہ آپ آئیں. ہے اس سال بھی نمائندگی کر رہا ہے، پچھلے سال بھی ڈسٹرکٹ میں نمائندگی کر چکا ہے. علی حسن پلیئر آف دا ایئر. سینئر کیٹیگری کے اندر انٹر سینئر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ میں نمائندگی کر رہا ہے. اب آٹو سلیکشن کے اندر یہ موجود ہے. اسماعیل خان پلیئر آف دا ایئر. ٹیم جوائن کی ہے. تو ہم خرم بھائی سے پوچھیں گے کہ
آپ ٹیم میں آئے ہیں, ظاہری بات ہے جونیئرز کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے, تو آپ نے کیسے ٹیم کو پایا, آپ بھی تھوڑے سے کچھ اپنے ویو دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سبھی بھائی اور تمام جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی ماشاء اللہ ہم نے اوشن کرکٹ اکیڈمی جوائن کی ریسنٹلی لاسٹ ٹورنامنٹ میں, اور ہم نے وہ ٹورنامنٹ جیتا بھی. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ماشاء اللہ. جس طرح سے لڑکے کھیل رہے ہیں, یہاں پہ گروم ہو رہے ہیں, ہر چیز ہر فیسلٹی ان کو اویلیبل ہے, اور سب سے مین چیز ہے ڈسپلن, وہ جو یہاں پہ سکھایا جاتا ہے, اور وہ میچ میں بھی انہوں نے دکھایا ہے, تو ہمیں بہت انجوائے کر کے ساتھ کھیلے. تھینک یو. ہمارے راولپنڈی ریجن کے یہاں پہ کوچ موجود ہیں سبھی بھائی, ان سے گزارش کریں گے کہ وہ کچھ کلمات جو ہے وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو خرم بھائی کا اور اوشن اکیڈمی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے عزت بخشی اور مجھے یہاں بلایا, تو جتنا بھی میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کم ہے. اصل میں ایک چیز شاید ابھی جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں یا جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں, شاید ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اس وقت جو چکوال کی کرکٹ کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک ریولوشن آ گئی ہوئی ہے. 2 سال پہلے یہ اکیڈمی شروع ہوئی بالکل چکوال لیول سے کرتے کرتے آج انشاءاللہ آنے والے وقت میں اب وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی اوشن کا نام چلا گیا ہے, اور یہاں سے پلیئر اب پورے پاکستان میں پہچانے جائیں گے. پہلے چکوال کا نام خرم نے جو ہے نا انٹروڈیوس کرایا پوری دنیا میں, خرم چکوال مشہور ہوا. اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیں آپ کو اتنا کچھ دیا جا رہا ہے, یہ جب بھی دیکھو وکاس کبھی منڈی بہودین جا رہا ہے, کبھی کہاں پشاور جا رہا ہے, کبھی پنڈی آ رہا ہے میچ, آپ لوگوں کو اپرچونیٹی مل رہی ہے. لیکن اب جو ہے نا سمجھے آپ ایک سٹیپ اوپر چلے گئے, اب ہم نیشنل کرکٹ کے اندر جانے والے ہیں, لیکن اس میں رسپانسبلٹی آپ لوگوں کی زیادہ ہے. خرم بھائی سے جو ہو سکتا تھا وہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے, لیکن آپ نے اس کا ریٹرن کیسے کرنا ہے, اپنے شہر کا اپنا نام پاکستان لیول پہ آپ نے جو ہے نا منوانا ہے. تو یہ نہیں کہ ہم نے کھیلنا ہے, ہم نے کھیلنا نہیں ہے, ہم نے کھیل کے بتانا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے, اور ان کی پوری سپورٹ ہے, پوری اوشن کرکٹ اکیڈمی کی اور پورے چکوال کی جتنے بہت زیادہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو میں پچھلے 30 40 50 سال سے میں جانتا ہوں. تو یہ آپ لوگ بڑے لکی ہیں کہ اس چھت کے نیچے آپ کو ایک اپرچونیٹی ملنے جا رہی ہے. تو یہ نہیں کھیلنا نہیں ہے. دیکھو میں آج کل کی جو کرکٹ میں اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں, جی اس کو کھلا دیں, اس کو کھلا دیں, تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اس کو کھلانا ہے کہ پلیئر بنانا ہے؟ شاید بات سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے کھیلنے کی نہیں, پلیئر بننا ہے. اگر پلیئر بن جاؤ گے, اچھے پلیئر بن جاؤ گے, تو پھر کھیلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہر بندہ چاہے گا جی یہ کھیلے, ہمارے لیے کھیلے. تو پلیئر بننا ہے, محنت کرنی ہے, ٹھیک ہے. اگر محنت کرو گے اس کا ریٹرن ملے گا. آپ کے سامنے پاکستان کا سٹار بیٹھا ہوا, پاکستان کا کیا پوری دنیا کا سٹار ہے. تو اگر خرم جا کے پاکستان میں چکوال کا دنیا میں نام روشن کر سکتا ہے, تو پھر عبداللہ بھی کر سکتا ہے, اسماعیل بھی کر سکتا ہے, قاسم بھی کر سکتا ہے. ان سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے محنت کرنی ہے. کبھی جو ہے نا یاد رکھیے گا, کبھی ڈس ہارڈ نہیں ہونا. سیٹ بیکس آتے ہیں, لیکن سیٹ بیکس سے سیکھتا ہے. جو ہارتا ہے, جو فیل ہوتا ہے, وہ ایکچولی آدمی سیکھتا ہے, جیت سے نہیں سیکھتا. ہمیشہ ہار سے سیکھتا ہے, فیلئر سے سیکھتا ہے. اس لیے آپ لوگوں نے آگے کی طرف دیکھنا ہے, کبھی پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا. انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آپ لوگ محنت کریں گے, اس محنت کا پھل بھی اللہ تعالیٰ دے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. اور انشاءاللہ سبھی بھائی آپ کا بھی ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا, ان بچوں کے ساتھ رہے گا, آپ کی گائیڈنس رہی تو انشاءاللہ جو باتیں انشاءاللہ وہ پریکٹیکلی بھی گراؤنڈ کے اندر یہ بچے کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ آپ اسپیشلی جب بھی, چاہے خرم بھائی ہے چاہے ڈی سی اے ہیں, جب بھی ہم نے آپ کو بلایا ہے, سنگل کال کے اوپر بلایا ہے, آپ فوراً آ گئے ہیں. تو اور بیسیکلی یہ خود بھی چکوال کے ہی ہیں, یہ ان کا فرض بھی بنتا ہے. بون کے چکوال ہی ہے, ٹھیک ہے. اب میں ہمارے ایکس جنرل سیکرٹری بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, اجاز بھٹی صاحب, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آئیں, 2-4 کلمات جو ہے وہ پلیز. السلام علیکم. سب تو پہلے تو خرم ٹونی صاحب تو بہت
مشکور ہاں جنہیں سانو انوائٹ کیتا اور سبھی بھائی دا اور دیگر عاشر بھائی شہد بھائی اور جڑے دیگر سارے پلیئر اتھا آئے سینئر حضرات آئے یہ ساری گیدرنگ ہوئی ہے صرف اس واسطے اوشن اکیڈمی کے حوالے نال. ایک اوشن اج تو 2 سال پہلے اتنے بنائی گئی ہے. اج اللہ کے فضل نال جس طرح سبھی بھائی کیا کہ اس دا پاکستان بورڈ PCB دے وچ ایک نام چلا گیا. یہ سارے شہر واسطے سارے ضلع واسطے سارے شہر کے بچے بہت خوشائن گل ہے اور امید ہے سارے بچے انشاءاللہ اس چیز نو ہور اگے لے کے چل سن. چیز نہ دی محنت دی ہے. باقی خرم ٹونی صاحب کا جتنا تعاون انہاں نال ہو سکتا پہلے بھی کر دیں پھر بھی انشاءاللہ کر سکتے. بہت شکریہ. اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں خرم بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں اور نوجوانوں سے ہم سے گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 2 سال پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا خواب دیکھا تھا کہ کرکٹ کی ایک اکیڈمی بناتے ہیں اور اس کو کچھ لے کے چلتے ہیں ہمارے چکوال کے لڑکے میلبرن لارڈ اور ان گراؤنڈوں میں کھیلیں. مطلب 2 سال کے بعد میں نے اتنا نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی یہ خواب مجھے مطلب ہے کہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے اتنی جلدی نا کہ 2 سال بڑا تھوڑا ٹائم ہے. اور اکثر میں جو کامیابیاں ملتے ہیں میں ان کو بڑے غور سے پوچھتا ہوں کہ واقعی میں ملی ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ اتنی جلدی تو ہم اپنے گول کی طرف جا رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھو خواب آپ دیکھو گے تو حقیقت ہوگی. خواب دیکھنا چاہیے لازمی اور اس کو پورا کرنے کے لیے زور لگانا چاہیے. میرا ایمان ہے خواب دیکھو آپ اور اس کو پورا کرنے کے لیے محنت کرو کوشش کرو تو پورا ہو جاتا ہے آپ کا ڈریم. تو دیکھو نا لوگوں نے خواب دیکھا بڑے بڑے آئین بوتھم وسیم اکرم عمران خان ادھر جو آسٹریلین کی طرح جو کتنے پلیئر ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے ایسے ہی اوپر گئے. تو آپ لوگوں سے محنت کریں. آپ جیسے بھائی کر رہے تھے کہ جیسے پنجابی میں اکنا نہیں اور تھکنا نہیں شکست سے وہ ڈرنا نہیں ہے. کھیلو اور آگے بڑھو. انشاءاللہ آپ کو جو فیسلٹی چاہیے اوشن آپ کو پرووائڈ کرے گی اور انشاءاللہ اس کو ہم اور اچھا کرتے ہیں. ابھی اور چکوال میں 1-2 گراؤنڈ ہوں گے 1-2 اور گراؤنڈ انشاءاللہ بن جائیں گے تو اس میں اور اس کو جتنا ہو سکا فیسلیٹیٹ کریں گے. سبھی بھائی ہیں باقی ہمارے طارق بھائی ہیں کاظمی صاحب ہیں شہزاد جو جتنے بھی جو سینئر ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں گائیڈ کریں کیسے اس کو اور گروم کر کے خرم بھائی ہیں اس کو اور اچھا کیا جائے. تو جیسے آپ ہمیں مشورہ دیں گے انشاءاللہ کریں گے اس کرکٹ کی بہتری کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ریجن کی چکوال کی ایک اچھی ٹیم اوپر آئے جو گریڈ تھی پھر گریڈ 1 تک جائے. تو ہمارا ٹارگیٹ پاکستان ٹیم نے بھی انٹرنیشنل طور پہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنا ہے. یہ ہم سب کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. کرکٹ بڑی تیز ہوگی 10 اوور کے میچ ہوتے ہیں. خرم بھائی کو پتہ ہے بڑے بڑے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں دنیا میں بڑا اس میں نام ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہماری بھی ایک اچھی ٹیم بنے چکوال کے پلیئر ہوں وہ 10-10 T10 T20 جو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں ان میں ہم پارٹیسپیٹ کریں ان دا فیوچر. انشاءاللہ آپ لوگ محنت کریں تو جتنی بھی ہمارے سے کوشش ہوگی. باقی ایکسپرٹ بیٹھے ہیں یہ جو راستہ ہمیں بتائیں گے ول بی گو تھرو. اگین خرم بھائی آپ کا بہت شکریہ. خرم چکوال آپ کا سبھی بھائی آپ کا ملک صاحب عامر شاہ جی باقی جتنے بھی دوست احباب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں عاشق صاحب شہد بھائی آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. آپ یہاں پہ تشریف لائے. ہماری خوشیوں کے آج ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے خوشی کا دن ہے کہ ایک ٹرننگ ڈے ہے. اس میں آپ ہماری اس خوشی میں شامل ہوئے. آپ نے بچوں کو گائیڈ کیا. یہاں پہ ہمیں اچھے بچے آپ نے پک کیے ہیں جو بھی فائنل ہوگا جن کے نام اگر نہیں آ سکے فار ایگزامپل کیونکہ ٹرائل سب دیتے ہوتے ہیں نام کچھ کے آتے ہوتے ہیں جو نہیں آتے وہ برے نہیں ہوتے. صرف یہ ہوتا ہے کہ ان میں کہیں نہ کہیں محنت کی کمی نظر آتی ہوتی ہے. تو ان کو پھر اس طریقے سے زیادہ محنت کرنی ہوگی تاکہ نیکسٹ ایئر وہ جو ہے وہ دوبارہ اپنے اسکواڈ کے اندر آ سکے. تو آپ سب کا اللہ سبھی بھائی اور مجھے کہہ رہے تھے کوئی سفارش آئے گی یہ تو میں خاص کہہ رہا ہوں کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی. آپ لوگ اپنا کام کریں. اب کوئی بھی آئے کرتا ہوں کہ میرٹ پہ ہی اوپر آنا چاہیے. کوئی سفارش بے شک کوئی ہمارا بچہ وی ناٹ کم فار سفارش. آپ اپنی محنت کریں جو آتا ہے میرٹ پہ اسی کو اللہ آپ سب کا حامی